بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ایبٹ آباد میں ہوا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور ایک بہت باصلاحیت لیڈی ڈاکٹر وردہ قریشی کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ صرف لین دین کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، آج کی ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے۔ ہم چونکہ ملیٹنسی کے حوالے سے زیادہ تر بات کرتے ہیں، سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ مظاہرین نے شاہراہ ریشم کو بند رکھا 6 گھنٹے کے لیے، احتجاج کیا۔ وہاں پہ ڈاکٹر برادری بھی احتجاج کے اوپر ہے اور عام لوگ بھی نہ صرف احتجاج کر رہے ہیں بلکہ وہاں پہ ایک عجیب قسم کا خوف و ہراس پھیل گیا ہے، خصوصاً خواتین کے اندر۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 3 کروڑ سے زائد کے زیورات یا سونے کا معاملہ ہے، گولڈ کا معاملہ ہے۔ کوئی 67 تولے سونا اس مقتولہ ڈاکٹر نے اپنی سہیلی ردا نام کی، ان کے حوالے یہ سونا کیا تھا امانتاً، لیکن جب اس نے واپس مانگا تو بتایا جاتا ہے کہ ٹال مٹول سے کام لیا گیا۔ ردا نامی اس کی جو مبینہ سہیلی ہے، اور پھر ایک فوٹیج جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر وردہ جو ہے یہ خود اسپتال سے نکلتی ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ایبٹ آباد، اور کسی گاڑی میں بیٹھتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ گاڑی ردا نامی خاتون کی تھی، اس کے ساتھ یہ گئی ہے، اور اس کو یہ بتایا گیا تھا اس مقتولہ ڈاکٹر کو کہ جی آپ آئیں اور آپ کا جو سونا ہے، آپ کا جو گولڈ ہے وہ آپ واپس لے لیں۔ تو یہ کہانی ظاہر ہے کہ ایک ایسی دردناک کہانی ہے کہ تقریباً 4 دن تک ڈاکٹر وردہ مشتاق جو ہیں، ڈاکٹر وردہ مشتاق قریشی، یہ لاپتہ رہیں۔ ان کو ظاہر ہے کہ اغوا کیا گیا تھا۔ پولیس نے یہ کہا ہے کہ جیسے ہی ان کو اغوا کیا گیا تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کا قتل کیا گیا، ایبٹ آباد کے اندر ہی اس کا قتل کیا گیا۔ پولیس کے لیے ایک بہت بڑا یہ چیلنجنگ کیس تھا، کیونکہ 3-4 دن یہ لاپتہ رہی، اور پھر جب گرفتاریاں ہوئیں، ان میں سے ایک جو ملزم تھا اس کی نشاندہی پر اس مقام تک پولیس پہنچی کہ جہاں پر اس کی لاش دفنائی گئی تھی، کسی جنگل میں دفنائی گئی تھی۔ لڑی بنوٹا ٹنڈیانی روڈ سے اس کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ یہ ہوا کی بیٹی کا قتل جو ہے یہ بہت زیادہ دردناک اس لیے ہے کہ ایک تو ڈاکٹر برادری احتجاج پر ہے، خاتون کا قتل ہوا ہے، اور پھر پیسوں کا لین دین۔ اب اس میں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اس میں یہ بھی ہے کہ جی 1 کروڑ 23 لاکھ کے چیکس کا بھی ذکر بیچ میں آ رہا ہے کہ جی ڈاکٹر وردہ قریشی نے ردا کو 1 کروڑ 23 لاکھ کے چیکس دیے۔ بیچ میں کوئی 83 لاکھ روپے کے لین دین کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور کسی 50 لاکھ روپے کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ یہ رہن رکھ دیا تھا ردا نے اس سونے کو، اس گولڈ کو، اور بینک سے 50 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ اب یہ بہت بڑی کہانی بن جاتی ہے، ایک دردناک کہانی بن جاتی ہے۔ میں سب سے پہلے یہ جو صورتحال ہوئی ہے یہ ساری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جس طریقے سے ایبٹ آباد میں یہ چیز وائرل ہوئی ایبٹ آباد کے حوالے سے، ابھی تک سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس کیس میں 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ایک ملزم جو ہے جس کا تعلق پشاور سے بتایا جاتا ہے اس کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ 4 دسمبر کی رات کا کہتے ہیں کہ واقعہ ہے کہ ایک رپورٹ درج ہوتی ہے تھانے میں، اور یہ مقتولہ کے والد کی جانب سے تھانہ کینٹ ایبٹ آباد میں درج کرائی گئی، جس کے بعد پولیس نے فوری طور پر کہتے ہیں کہ جی جدید خطوط پر تحقیقات کا آغاز کیا۔ تفتیش سے یہ بات سامنے آئی کہ سال 2023 میں ڈاکٹر وردہ نے اپنی قریبی سہیلی ردا کے پاس 67 تولہ سونا بطور امانت رکھا، جس کی واپسی پر تنازع چلا رہا تھا، یعنی یہ واپس مانگ رہی تھی اور اس کو واپس یہ اپنا سونا نہیں مل رہا تھا۔ 4 دسمبر 2025 کو ملزمہ ردا نے سونا واپس دینے کے بہانے ڈاکٹر وردہ کو DHQ سے گاڑی میں بٹھا کر رحمان اسٹریٹ جدون پلازا میں اپنے زیر تعمیر مکان لے جا کر پہلے سے موجود اغواکار ملزم شمریز اور اس کے بھائی پرویز اور ایک نامعلوم شخص کے حوالے کیا، اور خود واپس اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ پولیس نے CCTV فوٹیجز، CTR ریکارڈ اور تکنیکی معاونت کی بنیاد پر وسیع پیمانے پر چھاپے مارے، 35 سے زیادہ مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کی، اور بالآخر ملزمان ردا جدون، ندیم زیب ولد اورنگزیب اور پرویز ولد ایوب کو گرفتار کر لیا۔
مرکزی ملزم جس کا نام شمریز بتایا جاتا ہے، اس کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں جو ہیں یہ پشاور میں موجود ہیں۔ گرفتار ملزمان نے انکشاف کیا ہے کہ ڈاکٹر وردہ کو اغوا اور قتل کر کے لڑی بنوٹا کے جنگل میں گڑھا کھود کر دفن کیا گیا، جس کی نشاندہی پرویز نے کی، اور ایس پی انویسٹیگیشن اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز کی نگرانی میں یہ لاش برآمد کر کے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی گئی۔ واقعے میں استعمال ہونے والی گاڑیاں، سونے کی لین دین سے متعلق اسٹامپ پیپرز اور چیک جو ہیں یہ پولیس نے قبضے میں لے لی ہیں، جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فورینسک اور سائٹ انسپیکشن رپورٹس جو ہیں اس پر تیزی سے کام جاری ہے۔ ڈی پی او ایبٹ آباد ہارون رشید نے پریس کانفرنس کی، باقاعدہ اس واقعے کی تفصیل بتائی، اور انہوں نے کہا کہ ملزمان جو ہیں یہ قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے اور ہر صورت انصاف فراہم کیا جائے گا۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا، ایک عجیب قسم کی ایک خوف و ہراس کی فضا ایبٹ آباد میں پیدا ہوئی ہے۔ پولیس یہ پتہ لگا رہی ہے کہ کیا یہ واقعی صرف لین دین کا تنازع ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ڈاکٹر وردہ قریشی جو ہیں، ان کے ہسبینڈ بیرون ملک مقیم ہیں۔ کچھ ہی عرصہ پہلے یہ بیرون ملک گئی تھیں، واپس آئیں، اور یہ واپس جانا چاہتی تھیں، بیرون ملک جانا چاہتی تھیں اپنے شوہر کے پاس، اور اسی لیے یہ اپنا سارا سونا یا امانتیں یا پیسہ جتنا بھی یہاں پہ تھا وہ سمیٹ کر اپنے ساتھ اپنے ہمراہ لے جانا چاہتی تھی۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ خواتین کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، یعنی اس خاتون کے والدین حیات ہیں، ان کے والد نے ایف آئی آر درج کرائی ہے، اور وہ اپنا کل اثاثہ جو گولڈ کی صورت میں تھا یا نقد کی صورت میں تھا، وہ کسی اور پہ اعتبار کرتے ہوئے، اندھا اعتماد کرتے ہوئے اس کے حوالے کر دیتی ہے امانتاً، اور بیچ میں اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس خاتون کی نیت کیا ہے۔ تو یہ تو بہت ساری صورتحال جو ہے وہ واضح ہوگی تحقیقات کے بعد، تفتیش کے بعد، کہ آیا جن لوگوں کو ہم ملزمان قرار دے رہے ہیں وہ واقعی مجرم ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ بہت سارے کیسز میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ملزمان کو پیش کر دیا جاتا ہے میڈیا کے سامنے، پھر ان کا میڈیا ٹرائل بھی ہوتا ہے، ان کی تصویریں بھی میڈیا میں آ جاتی ہیں، پھر عدالت باعزت طور پر بری کر دیتی ہے۔ یہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون مجرم ہے اور کون ملزم ہے، لیکن جو واقعات بتائے گئے ہیں تو اس بنیاد پر یہ بات ہو رہی ہے کہ مبینہ طور پر جس خاتون کو یہ امانتاً یہ ساری چیزیں فراہم کی گئی تھیں، دی گئی تھیں، اس کی نیت خراب تھی، اور اس کے بتایا جاتا ہے کہ شوہر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک نامی گرامی کاروباری فیملی ہے، ایک اچھا خاصا ان کا کپڑے کا کاروبار ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ کروڑوں کا سونا تھا، کروڑوں کا یہ لین دین کا تنازع تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک لالچ جو ہے یہ اس میں بنیادی عنصر جو ہے اس میں نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ اس حوالے سے جو میں نے مختلف ویڈیوز دیکھی، اس میں خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف بھی نعرے لگ رہے ہیں، پولیس کے خلاف بھی نعرہ بازی ہو رہی ہے، انتظامیہ کے خلاف بھی نعرہ بازی ہو رہی ہے۔ لوگ، اور خصوصاً ڈاکٹر برادری اور خصوصاً لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں، یہ فوارہ چوک ایبٹ آباد میں جنہوں نے مظاہرہ کیا، وہ بڑا شدید غم و غصے کا اظہار کرتے رہے، اور اس قسم کا جب واقعہ ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ امتحان میں پڑ جاتی ہے پولیس بھی، تفتیشی ٹیم بھی، کہ کیسے سراغ لگا۔ جب جیسے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے تفتیش میں، تو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جی جب پتہ چلا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ جو نیٹ ورک تھا اس کو پکڑ لیا گیا۔ اب اس میں طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، کیا صورتحال ہے جو اس وقت آپ کو میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں میڈیا پہ نظر نہ آ رہی ہوں، پس پردہ کہانی میں کوئی اور ٹوسٹ ہو، تو اس حوالے سے ہم ہمیشہ سیکیورٹی معاملات پہ بات کرتے ہیں، بات کریں گے بھی اگلی ویڈیو میں، لیکن یہ چونکہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس نے خوف و ہراس پھیلا دیا ہے، یہ ایک سبق ہے اس میں فیملیز کے لیے، خصوصاً خواتین کے لیے، کہ وہ اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہے، اس پہ بھی آپ اندھا اعتماد نہ کریں۔ اور یہ تو پھر ظاہر ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی سہیلی تھی، کب سے یہ ان کی دوستی تھی ان دو خواتین کی، اور کیسے یہ لین دین کا تنازع ہوا، کیوں اس نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اپنا سارا سونا یا نقدی جو ہے ایک دوسری خاتون کے پاس رکھا جائے۔ بیچ میں کوئی اور کہانی بھی ہو سکتی ہے، اللہ بہتر